अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि जल्द आम इंतखाबात करवा दें। उनकी मुराद ये थी कि जो इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं जल्द इंतखाबात करवाने का, वो पूरा नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट बैंक के रिज़र्व्स देखते हैं, स्टेट बैंक के आदाद व शुमार देखते हैं, तो यकीनी तौर पर हमारे और पाकिस्तान के अवाम के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ख़तरा तो मंडला रहा है। सऊदी अरब या दीगर ममालिक जो हमारे हैं, उनसे अब कितनी आस उम्मीद है, क्या हमारी उम्मीद भरेगी या मामलात मज़ीद गंभीर होंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया चमन बॉर्डर पे, जो अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से फायरिंग की गई। 6 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज ने इसका भरपूर जवाब भी दिया। लेकिन ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जल्द इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो आज क्लियर कट कह दिया है कि सियासी सासा भी अपना दाव पे लगा दिया और जब जल्द इंतखाबात भी करवा दें। ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान पुरुमीद हैं, वो भी अपनी करवटें या अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले जाएंगे जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको वो बाज़ाब्ता इस्तीफ़े देंगे, फिर उसके बाद KP की असम्बली तहलील की जाएगी और फिर पंजाब असम्बली की बारी आएगी। आप समझते हैं ये सब कुछ होगा या उससे पहले जो अलवी डार मिशन है उसका कोई नतीजा आ जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब पर उम्मीद हैं और उनको पर उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि किसी का सियासी असासा दाव पर लगता है या नहीं लगता, ये सानवी बात है। बुनियादी चीज़ है कि पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगना चाहिए। और गुज़श्ता 8 माह में और ख़ास तौर पर पिछले 2-2.5 माह में जब से इसहाक़ डार साहब आए हैं, मईशत की हालत जितनी ख़राब हुई है, उसके बाद ये तो सियासी असासे के बारे में सोचना तो अक्लमंदी नहीं है ना। और इसलिए भी नहीं है कि ये लोग आए थे इक़्तिदार में ये कहकर अवाम से वादा करके, अदम एतमाद की बुनियाद ये थी कि हम आएंगे, मारूजी हालात ख़राब हो चुके हैं मुआशी, हम आएंगे, आके उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम मईशत ठीक करेंगे, ये नहीं कहा था कि हम जाके उन्होंने कहा था कि हम इस्लाहात करेंगे नैब कानून में और इलेक्शन कवानीन में, जो उन्होंने किया था। जनाब इमरान खान साहब ने EVM लाए थे शफाफियत के लिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हम इलेक्शन करा देंगे। अब उसके बाद 8 महीने में या तो ये होता कि मईशत ठीक हो जाती, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाता, वो पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद कोई जो भी सोचे सियासी अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन मुल्क का तो बहरहाल सोचना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िद भी दुरुस्त नहीं है कि जी नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को एक सतह पर लाया जाए पहले, या इनको नाअहल कर दिया जाए, या उनकी अहलियत ख़त्म पहले हो और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान हो। ये भी एक बात चल रही है ना जी, कि या तो ये ज़िद छोड़ें वरना नाअहल होने के लिए तैयार हो जाए। अलवी डार मिशन क्या है? अलवी डार मिशन ये है कि जनाब वाला एतमाद एक दूसरे पर करें, जो इस्लाहात यकतरफ़ा तौर पर हुई हैं उनको वापस लेके दोनों साइड जो हैं इत्तेफाक राय करें। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, शफाफ इलेक्शन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की सरबराही में। ये डिमांड है इमरान खान की, ये डिमांड है और इसी पर बात हो। नवाज शरीफ की डिमांड क्या है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये हम तैयार हैं, लेकिन जब मैं मुल्क में वापस आऊँ तो इमरान खान को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए, इमरान खान ये ना कहें कि इनको NRO मिला है, अगर मुझे अदालतें कोई रिलीफ देती हैं तो उस पर शोर ना मचाएं। ये उनकी डिमांड है। और इसी इसी बुनियाद पर, लेकिन जो ज़रदारी साहब हैं और फजलुर्रहमान साहब हैं वो इसमें रुकावट बने हुए हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, उनका बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है, अब एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बिलवास्ता राब्ता वो तो है, ठीक है। आप यानी मेज पे आ चुके हैं। आप इसहाक़ डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना ना समझें सिर्फ, इसहाक़ डार साहब 2 साल 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 2 साल
अमलन पहले भी अब भी आइंदा भी इसहाक डार साहब नुमाइंदे हैं, नामजदगी हैं जनाब नवाज शरीफ साहब नवाज की। शरीफ वो यानी नवाज इसहाक शरीफ डार अगर हैं। बात कर रहे हैं आरिफ तो इसका अलवी से, मतलब है तो वो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो सारी बिसात बिछी थी और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, उनसे भी जब बात होती है वो ये कहते हैं कि ये जो इमरान खान एंड कंपनी का 10 साला प्लान था, इसमें अगर किसी ने असल तीर लगाया है या असल किसी ने डैमेज किया है तो वो आसिफ जरदारी हैं। क्या आसिफ जरदारी नवाज शरीफ और इमरान खान के इस कोई कमिटमेंट के दौरान इसको कबूल कर लेंगे नवाज शरीफ अगर कोई इमरान खान से कमिटमेंट कर लें? देखें, आसिफ जरदारी साहब कुछ भी नहीं थे। बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील करनी थी, किसने करनी थी, कौन था, कहाँ मुलाकातें हो रही थीं, ब्रिगेडियर खालिद किसका नाम है, कौन था। जरदारी साहब को आगे कर दिया गया कि ओनरशिप आप कर लें। ये जो प्रोजेक्ट था ये भी जरदारी साहब ने, अच्छा, जरदारी साहब का एक मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वो ये था कि जनाब असम्बली में आप कुछ करेंगे तब होगा, अगर आप निकल गए, इस्तीफ़ा आपने दे दिया जो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तब्दीली आई वो अकेले जरदारी साहब तो नहीं लाए ना, वो सब ने मिलजुल के, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हिस्सा साहब। उसमें जितना जितना गोड़ कोई डाल सकता था उसने डाला। जी ठीक है। लेकिन कायरा साहब से, कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं कायरा साहब थैंक यू जी इरशाद साहब। कायरा साहब, हम आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हमने अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त करा दें, तो ये सियासी असासा बचाने के लिए इतनी ताख़ीर हो रही है, मईशत तबाह हो रही है, मुल्क के रिज़र्व जो हैं $7 बिलियन तक आ गए 17 से। इरशाद साहब, पहली गुजारिश ये है कि दोनों चीज़ों को अलग तनाजुर में अलग अलग रख के देखने की ज़रूरत है। एक आपका व्यू है, इसका भी एहतराम है जी, लेकिन ये बात कि जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त यकीनन हमें इन डेप्थ अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब किए हुए हैं खान साहब ने। और अब यकीनन इस वक्त बहुत वरीसम सूरत हाल रही है। हमने बहुत मुश्किल फैसले किए। वो मुआहदा IMF के साथ जो खान साहब ने किया और ख़ुद उससे मुफर किया और पाकिस्तान का नुकसान किया, वो करके पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में हमने डाला है। हमारे दौर में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सही, कसूर हमारा नहीं है, पॉलिसीज की कमजोरी नहीं है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी रहे, आपको स्पेस नहीं मिल रही। अब हम क्या करें कि जी फौरी तौर पे क्या इलेक्शन कराया जाए? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इस वक्त वैसे भी हालात ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की मुतहम्मल नहीं है। फर्ज करें, अब एक बहस के लिए फर्ज करें, एक व्यू ये है कि जी जल्दी इलेक्शन कराए जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी इस्तेहकाम आ जाए। कौन से सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम खतरे में है? मुआशी इस्तेहकाम के अपने डायनेमिक्स हैं, उसके असरात यकीनन सियासी इस्तेहकाम के, मुआशी इस्तेहकाम पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात के अपने डायनेमिक्स हैं बड़े। हमें देखना यह है कि अगर ये सारी जमातों पर मुश्तमिल ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है ये बड़ी मुश्किल में चीज़ों को लेकर चल रही है, तो हमारी जगह कोई केयर टेकर आके 4 महीने 3 महीने मुल्क को चलाएगा, 2 महीने चलाएगा, तो उससे क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में बेहतरी के सामान होंगे? या हमें अपनी इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करके कुछ लोगों को रिलीफ और कुछ पाकिस्तान के हालात को स्टेबिलिटी के लिए फैसले करके मईशत को कुछ संभाला दे और फिर इलेक्शन की तरफ जाए? और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर इलेक्शन हो जाए, फर्ज करें, ये भी फर्ज करें कि इलेक्शन हो गया, कबल अज़ वक्त हो गया, 2-3 महीने 4 महीने पहले होना है ना, 2-3 महीने पहले हो गया, उसके नतीजे में क्या होगा? अगर यही स्प्लिट मैंडेट आता है जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर आया है, और वहाँ ये भी याद रखिए कि वहाँ लोकल बॉडीज के अंदर हम सारी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। अगर हम यहाँ आपस में, जो इस वक्त हम हुकूमत के अंदर इत्तेहादी हैं, कल हम आपस में कोई समझौता करके इलेक्शन की तरफ जाते हैं या जो भी, अगर इलेक्शन की फिजा फिर भी यही बनती है कि किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं मिलती, तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी?
پھر کیا ہو جائے گا؟ جی یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشن قاہرہ صاحب خان صاحب 2/3 لے جائیں گے، صحیح ہے. یہ کیسے، اس کا بیسس کیا ہے؟ قاہرہ صاحب یہ سوال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی دلیل ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک خود اپنے جو سٹیٹس دے رہا ہے اس کے مطابق جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں، پچھلے 4 سال کی کم ترین سطح پہ جا چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر ملک سے باہر سمگل ہو رہا ہے. تو یہ جو معاشی عدم استحکام ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ 10 مہینے اور حکومت کر بھی لیتے ہیں تو ایسا کیا کریں گے کہ یہ معاشی بے چینی ختم ہو جائے؟ دیکھیے، آپ نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہے، آپ نے جو اس وقت اکانومی کے اندر زمینداروں کے لیے، اپنے صنعت کاروں کے لیے، اپنے تجارت کے لیے اور دیگر جو اقدامات اٹھائے ہیں، جس فیصلے پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کو گریجول بہتری آئے گی نا. اب آپ نے اگر زراعت کے لیے بہتری کے لیے فیصلے کیے ہیں، انفارچونیٹلی اس سال کے اندر یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا، ایک تو عالمی بحران تھا، روس یوکرین کی جنگ، اور دوسرا فلڈز نے پاکستان کی زرعی معیشت کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ہماری پروڈکشن اور کم ہو گئی. لیکن اس وقت ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی گروتھ بڑھنی شروع ہوئی ہے. دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، باوجود سندھ کے اندر فلڈ آنے کے، ہماری انشاءاللہ ایگریکلچر گروتھ بھی بہتر ہوگی، انڈسٹریل گروتھ میں بھی بہتری آئے گی. یہ اپنے اقدامات اٹھانے سے فوری طور پہ تو نہیں ہے کہ باہر کہیں ڈالر پڑے تھے آپ نے اٹھا کے لے آنے ہیں. آپ نے اپنے فیصلوں سے سٹیمولس فراہم کرنا ہے جس پہ چل کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اب عرض یہ ہے کہ اگر میں نے پہلے بھی گزارش کی نا کہ اگر الیکشن جلد ہو جاتے ہیں، خان صاحب جو طوفان مچا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی یہی صورتحال آتی ہے. وہ جو آپ کا خیال ہے کہ وہ میجارٹی لے جائیں گے، اکثریت لے جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے مخالفوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ حکومت میں برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن میں برداشت کرنے کو تیار ہے. تو پھر کیا اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ اس سب سے بڑا خطرہ اس وقت ملک کو عمران خان کے رویے سے ہے، ان کے طرز تخاطب سے، ان کے طرز سیاست سے ہے. قاہرہ صاحب اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں. جی ایک عرض اور بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں، وزیر خزانہ نے کہا ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو خزانے کے اندر فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑے کم ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس سے بھی کم ہوتے رہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج بہت کم ہو گئے ہیں. یہ ایک وقت میں 1.5 2 ارب 3 ارب ڈالر تک بھی آئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ ہم سنبھالنے کو کوشش کر رہے ہیں، سنبھلیں گے؟ تو کیا انہیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جناب پاکستان تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کیا انہیں یہ کہنا چاہیے؟ کیا انہیں یہ کہنا چاہیے؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں قاہرہ صاحب، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس نے جو تصویر پیش کی جو آپ کے دور حکومت میں آیا جون میں، اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، معیشت کی حالت بری تھی، 5.8 یا 9 جو تھا اس کی گروتھ ریٹ تھی. 4 فصلوں کے بارے میں کہا گیا کہ بہت اچھی ہوئی ہیں. آپ کا مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا. آپ کے فارن ریزرو جو تھے 17 بلین ڈالر تھے. آپ کے جو ترسیلات زر ہیں وہ 31 یا 30 ارب ڈالر تھیں. آپ کی ایکسپورٹ 31 ارب ڈالر تھی. اب ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، ترسیلات زر کم ہوئی ہیں، وہ جو ڈی جی پی ہے وہ کم ہوا ہے، اور آخر میں یہ ریزرو کی بات ہو رہی ہے. تو ایک آپ بات کر رہے ہیں، ایک جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل منافی، اور اسی کے بیس پر آپ کو چیلنج کر رہے ہیں عمران خان اور ان کے جو اکنامک ٹیم ہے. ارشاد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جون میں اکنامک سروے آتا ہے، جی وہ پچھلے سال کا سروے دیتا ہے. جی پچھلے سال کے سروے میں ہم نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں. اگر کوئی اچھا انڈیکیٹر تھا عمران خان گورنمنٹ کا، ہم نے وہ بھی بتایا. اگر پاکستان کے قرضے بڑے تھے، ہم نے وہ بھی بتایا. اگر پاکستان کو اگلے 6 مہینے کے اندر زیادہ پیسے دینے تھے، ہم نے وہ بھی بتایا. لیکن کیا یہ درست نہیں کہ عمران خان جب گئے تو اس وقت IMF کے ساتھ اپنا معاہدہ معطل کر کے اور جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر کے پاکستان کے اوپر ایک اور بم پھوڑ گئے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو تعاون ملنا مشکل ہو گیا اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے؟ کیا کسی کے علم میں تھا کہ روس یوکرین جنگ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے متاثر ہو جائے گی؟
یہ صرف ہمارے ہاں تو نہیں، انفلیشن تو دنیا کے کامیاب یا طاقتور ترین اکانومیز کے اندر اس وقت انفلیشن ہے، اور ورلڈ اکانومی میں انفلیشن ہے۔ دوسرا، پاکستان کی جی ڈی پی اس لیے کم ہوئی ہے کہ ہمارا ایک تو ورلڈ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے نا، جب انفلیشن بڑھ جاتی ہے دنیا میں تو ساری دنیا میں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ پاکستان کا پرابلم یہ بھی آیا ہے کہ ہم انحصار ہمارا زراعت پہ ہے۔ اگر انپریسیڈنٹڈ فلڈ آنے کے بعد پاکستان کی میجر کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں، اور اس سال ہمارا جی ڈی پی اس لیول پہ ابھی تک ہم اس کو جو فور کاسٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہے، تو یہ کسی نے پریڈکٹ تو نہیں کیا تھا، یہ ہمارے کسی فیصلے کی بدولت نہیں ہو گیا۔ اگر 3.5 کروڑ لوگ یا 3.25 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں کروڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے، تو یہ ہمارا قصور تو نہیں تھا۔ لہذا فورتھ سیکٹر کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے پاکستان کے قرضے بڑے بالکل بڑے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے، لیکن قرضے عمران خان کے دور میں ہم سے بھی زیادہ بڑے۔ آج پاکستان کو خان صاحب یہ بتا دیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ان کا 5.6 یا 5.4 ان کا گروتھ ریٹ تھا، تو ہم کب کہہ رہے نہیں تھا، لیکن ان کے دور میں یہ نہیں تھا کہ ورلڈ ریسیشن تھا، ان کے دور میں یہ نہیں تھا کہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پانی میں ڈوبے ہوئے۔ کرونا جو تھا، کرونا تو ایک بہت بڑی آفت تھی اور پوری دنیا میں تھی، اور ریسیشن بھی اس سے ہوا۔ کرونا تو ایسے ہی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، کرونا کے دنوں میں جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا وہ فورن ریمیٹنسز کی صورت میں ہوا، اس لیے کہ یورپ اور امریکہ میں، میں بتانے لگوں وہ بھی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی بڑی وجہ یہ آئی کہ یورپ اور امریکہ میں اور ان ممالک کے اندر وہاں جو امیر ممالک ہیں انہوں نے اپنے پاکستان اپنے شہریوں سب کو اپنے شہریوں کو انہوں نے جو امداد فراہم کی، ان کو کاروباری صورت میں جو امداد فراہم کی اور ان کو انٹرسٹ فری جو قرضے دیے، اس سے پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کی تعداد بڑھی نیچرلی، کیونکہ ان کو اچانک پیسے دیے گئے جو اس طوفان سے یا اس آفت سے نبٹنے کے لیے ان کی حکومتوں نے کی۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، اب ذرا سیاسی بے یقینی کی بات اس پہ آگے چلتے ہیں۔ اب جو اسحاق ڈار صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں تھرو جناب عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس میں الیکشن کا ایشو شامل ہے، دونوں طرف سے تصدیق ہو رہی ہے کہ ارلی الیکشن کا ایشو شامل ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ان بالواسطہ مذاکرات میں آپ بھی شریک ہیں، یہ حکومت اور عمران خان کے درمیان یا تحریک انصاف کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہیں، یا مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب اور تحریک انصاف عمران خان کے درمیان مذاکرات ہیں، اور الیکشن کے علاوہ کیا ایشو ہے ڈسکس ہو رہا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور ہماری قیادت، ساری قیادتیں اس پہ اعتماد میں ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ کوئی ایک فرد ہی جائے گا نا، 2 فرد جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، تو اعتماد نہیں ہو رہا۔ جی دوسرا یہ ہے کہ جب پولیٹیکل قیادتیں بیٹھیں گی اور متصادم پولیٹیکل قیادتیں بیٹھیں گی تو پھر جو کرنٹ کرائسس ہے اس کے اوپر باتیں ہوں گی۔ انہوں نے ان کو اکانومی کی صورتحال بھی بتائی ہوگی، اثرات بھی بتائے ہوں گے، انہوں نے ان کو اس وقت عمران خان صاحب کے مطالبے جو ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی۔ الفی صاحب اس کے بغیر تو بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہوتا یا کوئی اس میں بہتری ہوتی تو آپ کو آج نظر آ گیا، جو اگر وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے تھے، باقی لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ارلی تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کو خود ہی اس چیز کا قاہرہ صاحب بظاہر عمران خان کا مطالبہ جلد انتخابات کا ہے، آف دا ریکارڈ ڈیمانڈ کیا ہے ان کی؟ سر آف دا ریکارڈ ڈیمانڈ کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بتا نہیں سکتا۔ اچھا آپ کو نہیں پتہ؟ اچھا قاہرہ صاحب، سیم گوز فار دی نواز شریف صاحب، یہ بارگین کس سچویشن پہ جا کے ہو رہا ہے؟ کس چیز کا؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی نا کہ آپ یہ کام کر دیں، یہ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ میں فریوی نہیں ہوں کہ اندر ڈیٹیل کیا ہے، اور اگر مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے یا ہو تو دونوں صورتوں میں مجھے بتانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی تو باتیں ابھی چپ کر کے ہو رہی ہیں، یہ میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کر کے تو نہیں کی جاتی۔ اچھا قاہرہ صاحب، آپ پیپلز پارٹی، آپ کی سندھ حکومت انسانی حقوق کے علمبردار رہی ہے، اعظم سواتی صاحب اس وقت آپ کے صوبے کے قیدی ہیں، اس سے پہلے علی وزیر کا معاملہ چل رہا ہے۔
बलूचिस्तान हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, फिर आपकी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो आपसे तो लोग तवक्को करते हैं कि कम से कम आपकी हुकूमत जो जिस सूबे में है वहाँ ये नहीं होगा कि पार्लियामेंटेरियन, 2 पार्लियामेंटेरियन कैदी हों और हुकूमत तमाशा देख रही हो। ऐसा ही है जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बियॉन्ड होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी मजबूरियां जरूर आड़े होती है। अगर कुछ लोगों ने उन पे केसेस दर्ज कराए हुए हैं और उनके केसेस के सूरत में उनको गिरफ्तार किया गया है, आसान हो अगर ऐसा ना हो पाए, अल्लाह करे हम ऐसी सूरत हाल से जल्द निपट पाए। अच्छा, चूँकि ये आपकी वजारत का भी मामला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलगित बल्चिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के नुमाइंदे ने, वज़ीर आला भी उसमें शामिल थे, और बरमला ये कहा कि वफाक हमारे फ़ंड्स रोक रहा है, हमारी हक तलफ़ी हो रही है। आपके होते हुए ये क्यों हो रहा है सूबों के साथ या वफाकी कायम के साथ? मैं इरशाद साहब इन बातों को मुकम्मल तौर पे इनकी तरदीद करता हूँ। अच्छा, ये गलत बयानी की गई है। अच्छा, जिस दिन बजट पेश होना था जून में, उससे पहले आखिरी क्वार्टर सारे सूबों का रोका गया। अच्छा, इसलिए कि अपने फंड डाइवर्ट करने थे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो हमारे आफतज़दा इलाके थे उस तरफ। अच्छा, तो सारे सूबों के डेवलपमेंट के फंड रोके गए जो उनके डिस्बर्समेंट थी लास्ट क्वार्टर जो था। ठीक, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा नहीं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जी, इन दोनों के लिए मैं और सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स हम दोनों जाके वज़ीर आज़म साहब से मिले, जी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मनसूबाबंदी से मिले। फिर उन दोनों वज़रा को अपनी वजारत में दावत दी, कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब को और चीफ मिनिस्टर GB को उनको दावत दी। उनका जो फंड रिलीज का इशू था 30 जून 2022, जी, ये रात को 8 बजे हम उनके फंड रिलीज करा के दफ्तर से उठे थे। अच्छा, हाँ, एडिशनल रिलीजेस नहीं, लेकिन जो उनकी रिलीजेस रुकी हुई थी लास्ट क्वार्टर की, वो भी कराई गई। अगले साल के लिए डेवलपमेंट बजट कर्टेल हुए, विकास स्पाल था, आप देखिए सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, लेकिन हमने ये तय कराया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के डेवलपमेंट फंड्स पे कट नहीं लगेगा, पिछले साल के फंड मेंटेन रहेंगे। अच्छा, ये बात अगर उनको, और ये मैंने अपने दफ्तर में बुला के उनको इनवाइट किया, वो तशरीफ लाए, उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी की, रिलीजेस कराई। अभी मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कह रहा हूँ, ये तरीका नहीं होता कि वजीर आजम पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों के सामने खड़े होके कोई बात कर रहे हो और दरमियान में खड़े होके आप चीखना चिंगाड़ना शुरू कर दे और गाली गलौज शुरू कर दे। आपके पास फोरम मौजूद था, आज भी अगर उनका कोई गिला शिकवा है तो मैं हाजिर हूँ, मैं वजीर आजम साहब से बात कर लूंगा, मैं बाकी जगह कर लूंगा। और अगर किसी को ये शक है कि वो सिर्फ शोर करके ये काम कर पाएगा, अगर जायज तरीके से बात करनी है तो हाजिर है, वरना वो किसी प्रोग्राम में वजीर आजम आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब वो तशरीफ ले आए, मैं उनके सामने सारा रिकॉर्ड रखने को तैयार हूँ। उन्होंने जो इख्तियार मांगे वो दिए उन्होंने, बल्कि यहाँ तक हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को अब जो डेवलपमेंट के फंड हैं वो डायरेक्टली उनके पास जा रहे हैं। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट देती है वो भी कहा हमें डायरेक्ट दे। मेरी वजारत ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, दे दे। उन्होंने कहा कि हमें काउंसिलों के इख्तियार से बाहर निकलवाएं, हमने कहा यार इनको बिल्कुल ऑटोनॉमी दे। आज ये कुछ करने के बावजूद वो कह रहे हैं, तो मैं उनको दावत देता हूँ, चैलेंज तो मुनासिब लफ्ज नहीं है कि वो आए किसी वक्त कौम के सामने चैलेंज का टाइम रख के और वहाँ पे सारे साहब हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए भी, सरदार तनवीर इलियास के लिए भी, वज़ीर आला GB के लिए भी, और आपने उनको दावत दी है वो आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो डिबेट है इसको बिल्कुल ओपन करें और पब्लिक के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखें। कायरा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک افغانستان میں آج بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کابل میں ایک ہوٹل کے قریب دھماکہ ہوا، پھر فائرنگ بھی کی گئی۔ متعدد جو غیر ملکی ہیں وہ وہاں پہ رہ بھی رہے تھے، لیکن افغانستان کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ایک تازہ لہر وہاں پہ آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو افسوسناک امر ہے، جو چمن واقعہ ہے، یقینی طور پہ افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ طاہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں افغان امور کے۔ طاہر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو چمن کا واقعہ ہے اور یہ جو افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ آپریٹ کیسے ہوتی ہیں، ان کی چین آف کمانڈ کیا ہے، یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ کابل حکومت سے پوچھ کر کارروائی کرتی ہیں یا کوئی سرکشن عناصر ہیں جو خود بھی کارروائی کر گزرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے، جی، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اچھا، کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے سر پہ یہ والا کام اس لیے کیا ہوگا اچھا، کہ ہماری پاکستان اور افغان سرحد پہ واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں جی، اور ہوتے رہے ہیں، اور 2600 کلومیٹر ہے تو ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت اس دفعہ کیا ہے جی، کہ چمن بارڈر پہ وہاں پر مارٹر گولے، پھر میں نے سنا ہے کہ جو ٹینک سے گولے جی، یا توپ، تو یہ اس کی مثال نہیں ہے ماضی میں کہ شہری وہاں چمن میں کون ہے؟ چمن میں تو تقریباً 100% پشتون ہے، اور آدھے پشتون، وہی والے پشتون آدھے اس طرف ہے، تو کس کو انہوں نے کہا؟ اچھا، وجوہات کی آپ کا جو سوال ہے، ابھی وزارت خارجہ طالبان افغانستان کی عبدالقہار بلخی جو ترجمان ہے، ان کا بیان آیا ہے، اس میں بھی وجوہات کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس اس نے کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ انہوں نے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ اس طرح واقعات نہ ہو، پاکستان سے بھی کہا کہ وہ اٹھائیں، لیکن وجوہات اس میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو بیانات تقریباً 3 بیانات جو آئے ہیں، اس میں بھی وجوہات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے سنا ہے، کوئٹہ میں بات ہوئی میرے کسی سے، کہ ہفتے والے دن کوئی اس سائڈ سے، افغان سائڈ سے کوشش ہوئی ہے کہ موٹر سائیکل سمگل کرائے جائیں، جس کا پاکستان نے روکا تھا، تو اس وقت تھوڑی سی بدمزگی ہوئی تھی۔ اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہے، پھر جو ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ شاید وہ کوئی چیک پوسٹ بنانا چاہ رہے تھے بالکل قریب پاکستانی بارڈر کے، تو اس کو منع کیا گیا، اور افغان بھی منع کرتے ہیں، افغان بھی، بلکہ افغان تو باڑ بھی اس جگہ پہ نہیں چھوڑتے، اس جگہ پہ باڑ نہیں ہے جو باڑ پاکستان نے لگائی ہے، اور اس کو روکتے ہیں وہ، تو وہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ آپ وہاں توپ اور ٹینک استعمال کریں، گولے پھینکیں، شہر پہ پھینکیں، تو پھر ہمارا جو ڈائلاگ کا نظام موجود ہے پاکستان افغانستان کا، اور ابھی وہ ہمارا جو وفد گیا تھا اسی میں میکینزم پہ دونوں نے اتفاق بھی کیا ہے کہ نیا میکینزم بنے گا، ڈائلاگ کا بنے گا، اس میں ہر ایشو ہوگا۔ تو طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے بارڈر پہ واقعات کیوں ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ کئی مرتبہ ہوئے ہیں، تاجکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، ازبکستان پہ بھی ایک دفعہ اس طرف سے وہ گیا تھا۔ یہ طاہر صاحب کیا حکومت کی رٹ کا مسئلہ ہے افغانستان میں؟ رٹ تو ان کی ہے، لیکن دیکھیں نا، طالبان تو ایک گروپ ہے، یہی تو لوگ طالبان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی گروپ والی سیاست سے نکلنا پڑے گا۔ اب آپ کابل میں موجود ہیں اور پورے افغانستان پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہے، تو اب ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ دنیا کیوں ان سے ناراض ہے، کیوں ابھی تک 15 مہینے ہو گئے ہیں کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ان میں اور وجوہات بھی ہے۔ لیکن ماسکو میں گزشتہ سال ان کو اکتوبر میں بلایا گیا تھا طالبان کو، وہاں پر جو خطے کے ممالک کی کانفرنس تھی، اس دفعہ نہیں بلایا۔ اگر اس دفعہ نہیں بلایا تو حالانکہ روس وہ ملک ہے، روس، چین، پاکستان، کسی حد تک ترکی، کسی حد تک ایران، ازبکستان، جو طالبان کی اور بہت زیادہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، دنیا سے اپیل کرتے ہیں، ان کی پابندیاں جو اس پہ ہے وہ ختم کرنے کی۔ پاکستان تو ایک لحاظ سے ان کا ایک وکیل بنا ہوا ہے، تو اگر طالبان رسپانس نہیں کرتے تو طالبان کا جو سب سے ایک ایشو ہے وہ ہر وقت وہ تردید والے ڈینائل جو موڈ ہوتا ہے نا، کہ بس وہ کسی چیز کو نہیں۔ انہوں نے ابھی تک 31 جولائی کو القاعدہ کے سربراہ وہاں مارے گئے، ابھی تک وہ بھی نہیں مانتے، اور آج بیان میں انہوں نے افسوس تو کیا ہے، لیکن جو دیکھو نا، کیجولٹی اگر ہمارے سائٹ پہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے طاقت کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ انہوں نے تو اگر ان کی کیجولٹیز ہوتی زیادہ، رپورٹس میں تو ہے کہ ایک ان کا بندہ مارا گیا ہے، لیکن ہمارے تو 6 لوگ شہید ہوئے ہیں، 17 ہمارے زخمی ہیں۔ تو یہ بالکل منفی سوچ ہے کہ آپ اس طرح طاقت کا استعمال کے جس طرح دو ممالک لڑ رہے ہیں۔ طاہر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رہا، سفارتی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، اور بلکہ ہم پر الزام لگا امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم نے دوغلی پالیسی سے ان کو وہاں مسلط کرنے میں پورا کردار ادا کیا ہے۔
یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو روکا نہیں جا رہا، جو مذاکرات ہوئے وہ بالآخر ناکام ہو گئے، جو اندیشے تھے، خدشات تھے، اس کے مطابق وہ ناکام ہو گئے. دوسرا یہ کہ براہ راست یہ جو افغان فورسز کی طرف سے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ جو طالبان حکومت ہے یا طالبان کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی پاکستان مخالف جذبات موجود ہیں جس کی یہ ریفلیکشن ہے؟ یہ سوال تو آپ کا بڑا خطرناک ہے. اچھا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت اظہار کر لوں نہ کروں، کیونکہ میں 6 مرتبہ طالبان کے آنے کے بعد کابل گیا ہوں، افغانستان گیا ہوں، بڑا پھرا ہوں، اور ابھی نومبر میں بھی ہم نے اسی لیے تو یہ سوال کیا اور اسی لیے تو بلایا ہے پروگرام میں. وہ پھر جب آپ اسلام آباد آئیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے تو پھر گپ لگائیں گے. طاہر صاحب، میرے خیال میں آپ کا سوال بالکل درست ہے. وہاں پاکستان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور اتنا وہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر طالبان لیڈرشپ ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں پاکستانی عوام جو ہے نا، پاکستانی قوم، آپ لوگ، ہم کبھی افغانستان کا برا تصور بھی نہیں کرتے، ہم پہ تو بڑا الزام لگاتے ہیں. لیکن ایک آسان سوال ہے کہ 2000 ابھی جو سیلاب آیا تھا پورے پاکستان میں، تو پاکستانی افغانستان سے تو امداد نہیں مانگتے، لیکن ویسے وہ جو ایک روایتی ایک تعزیت کا خط ہوتا ہے کہ پاکستان میں ذرا نقصان ہوا ہے، نہیں آیا وہاں سے. یہ سفیر پہ جب حملہ ہوا تو اسی دن حکمت یار پہ، حزب اسلامی کے سربراہ پہ حملہ ہوا، اور میں نے ان کے وزیر خارجہ کو دیکھا کہ وہ حکمت یار کے پاس گیا ہے. بہت اچھا کیا، کیونکہ افغان ہے، وہ لیڈر ہے وہ. لیکن میری نظر میں نے ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کہ حملے کے بعد کوئی افغان طالبان کا لیڈر وہ ہمارے سفارت خانے بھی گیا، بیان بالکل دیا ہے، مذمت بھی کی ہے، تحقیقات کا وعدہ بھی کیا ہے. تو کچھ بد اعتمادی بھی ہے، اور کچھ طالبان تھوڑا سا دباؤ میں آ جاتے ہیں جب کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی وہ کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے پاکستان نے 20 ملین کا پاکستان دوائی بھیجے گا، اور ابھی فرسٹ کنسائنمنٹ چلی. میں یہ احسان والی بات میں بالکل بھی نہیں کرتا کہ ہم پاکستان کا احسان، میرا تصور یہ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بیان تو وزیر صحت کو دینا چاہیے تھا نا، وہ جو دوائی ان کو دی گئی تھی یہاں پر اسلام آباد میں چند دن پہلے. تو وہاں 3 اسپتال جو پاکستان نے بنائے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری گڈ ول کو بھی تھوڑی سی افغان. صحیح ہے. اچھا طاہر صاحب، یہ بات ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے، اب آج دیکھیں کہ کابل میں ایک ہوٹل کے باہر یا اس کے گرد و نواح میں دہشت گردی کا واقعہ، دھماکہ، فائرنگ، پھر یہ ایک لہر افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی کی ہے. اس میں کون لوگ ملوث ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کے پاس اتنے استعداد ہے کہ وہ ان گروپوں کو قابو کر سکیں گے، افغانستان کے اندر کی دہشت گردی کو ختم کر سکیں گے؟ جو ہوٹل پہ حملہ ہوا ہے، میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. یہ شہر نو کا علاقہ ہے، کابل شہر میں. ابھی ٹھہرا تھا جب میں نے نومبر کی بات کی آپ کو. اور ان کی تھوڑی سی وہ لوکیشن درست نہیں ہے. چائنیز اس کو چلاتے ہیں، چائنیز خاتون ہے وہاں پر، بڑا شاپ بھی ہے چائنیز کا، وہاں ان کے پروڈکٹس بھی ہے، وہاں پر ان کے سرمایہ کار رہتے ہیں. سیکیورٹی ان کی بالکل بھی ٹھیک ہے. وہاں پر 1-2 طالبان کھڑے ہوتے ہیں، بالکل روڈ کے اوپر ہے، بالکل کوئی بھی اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ کیا ہے. لیکن جس طریقے سے اٹیک ہوا ہے تو وہاں پر ایک دہشت گردوں کا ایک نظام موجود ہے. پاکستانی سفیر پہ داعش نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے. حکمت یار پہ جب حملہ ہوا تو وہاں داعش کا ایجنڈا ان کے ساتھ تھا، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ داعش ان کو قبول کرے گی. طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ طالبان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ زمینی حقائق کو بالکل تسلیم کرنے کے لیے وہ لوگ پوری دنیا کے، ابھی امریکہ نے چند دن پہلے نہیں کہا کہ داعش خطرہ ہے، فلاں TTP خطرہ ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. جب نہیں مانیں گے تو دنیا سے وہ الگ تلگ بھی ہوں گے، اور ان کے سیکیورٹی اور داعش بالکل وہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ دنیا سے وہ ہوتے ہیں، لوگ تعلقات رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور اس طرح کاؤنٹر ٹیررزم جو امریکہ وقت کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے، طالبان تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ان کی مدد کرے ان چیزوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ TTP کا بھی ذکر آیا، یہ آپ کے خیال میں یا آپ کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ مذاکرات جو TTP کے ساتھ طالبان کی نگرانی میں سمجھ لیجیے ہو رہے تھے یا موجودگی میں ہو رہے تھے، یہ ناکامی سے کیوں دوچار ہوئے، سیز فائر کیوں ختم ہوا، اس کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کریں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ TTP کے جو شرائط تھے وہ پاکستانی ریاست کے لیے وہ ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک. اور کافی سارے ان کے مطالبات آئے ہیں. اب فاٹا انضمام کے لیے تو آئینی ترمیم ہوئی ہے، سالوں سے کام ہوا ہے، وہ کیسے واپس ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
پھر اپنے ان کی قیدیوں کا ایشو نہیں ہے، قیدی ان کے رہا ہوئے بھی ہیں، مزید بھی رہا ہو جائیں گے، کیسز بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ مالاکنڈ میں شریعت کی بات کرتے ہیں. اپنے لوگوں کی مسلح واپسی، یہ جو مسئلہ ہوا سوات کے بعد پھر کچھ مزید علاقوں میں، تو یہی تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک تقریباً 450 ان کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ آپ آئے اپنے گھروں میں چلے جائیں، کیونکہ مذاکرات میں جو گزشتہ سال شروع ہوئے تھے اس میں ٹی ٹی پی کی واپسی مذاکرات کا ایجنڈے پہ ہے، اس کا حصہ ہے. لیکن ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ مسلح نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے وہاں پر لوگوں کو مارا ہے تو ہمیں خطرہ ہوگا، انتقام کوئی نہ لے. تو جب وہ آ گئے تو انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور پھر یہاں پر یہ جو آپ کے تو شرائط ان کے اس طرح ہے کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا. میرے خیال میں مایوسی میں انہوں نے 1 جون کو جو سیز فائر کا کہا تھا انہوں نے خود ختم کر دیے، پاکستانی حکومت ریاست نے. اور آخری جو ہمارے آفیشل جب گئے تھے حکام سیکیورٹی آفیشل 6 جولائی کو آخری میٹنگ ہوئی تھی کابل میں، اور پھر 29-30 جولائی کو جرگا گیا تھا خیبر پختونخوا سے، لیکن ابھی تک اس مذاکرات پہ پیش رفت نہیں ہوئی. آخری سوال یہ ہے کہ یہ طالبان ٹی ٹی پی جو ہے، کیا وہ تحریک طالبان افغانستان یا افغان امارت جو ہے اس کی بات نہیں مانتی، یا افغان امارت جو ہے وہ چونکہ امریکہ کے حوالے سے ان کو اپنا اتحادی سمجھتی ہے، اس لیے جب وہ وائلیشن کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس پہ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے اور پاکستان کا ساتھ نہیں دیتی، آنیسٹ بروکر کا کردار نہیں ادا کرتی، بلکہ یہ آنیسٹ بروکر کا کردار ادا نہیں کرتی. ٹی ٹی پی افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتی ہے، اور القاعدہ بھی اس طرح کرتی. اگر میرا خیال ہے اگر افغان طالبان کی حکومت اسلامی امارت ان کو سنجیدگی سے منع کرے تو ممکن ہے کہ وہ منع کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ان کو کچھ بارڈر ایریا سے ان کو ہٹایا گیا ہے، لیکن ان کے حملے تو تیز ہوئے ہیں، ان کے حملے زیادہ ہوئے ہیں. تو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ان کا سارا سسٹم ویسے چل رہا ہے. اس طرح انہوں نے ایکشن نہیں لیا اسلامی امارت نے جس طرح پاکستان کو توقع تھی، اور جو امریکہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو انہوں نے زیادہ ٹی ٹی پی پہ، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا زیادہ فوکس ٹی ٹی پی پہ تھا. تو تشویش ٹی ٹی پی کی بڑھ رہی ہے، اور طالبان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ پاکستانی عوام کی بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ مسئلہ طاہر خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب نئی اسٹریٹجی پہ غور کر رہے ہیں عمران خان، اور پہلے وہ لانگ مارچ، پھر حقیقی آزادی مارچ، یہ تو نئے الیکشن نہیں دلوا سکے، ایون کہ اسمبلیوں سے ایک نام نہاد استعفے بھی. اب جی سنا ہے کہ تحلیل ہوں گی اسمبلی پنجاب کی بھی، کے پی کی بھی، اور پھر استعفے جا کے بنفس نفیس ممبران قومی اسمبلی میں بھی دیں گے. یہ کارگر ہو جائے گا؟ اور دوسری امپورٹنٹ بات، کیا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا عمران خان کے بس میں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جوا ہوگا. عمران خان صاحب ابھی تک اعصاب کی جو جنگ ہے نا، اس میں تو وہ بہرحال اس نے خوب زج کیا ہے موجودہ حکمرانوں کو، اپنے مخالفین کو، 13 جماعتوں کو زج کیا ہے. اور انتخابات کے میدان میں بھی آپ کے علم میں ہے 2 الیکشن ہوئے، یعنی ایک 20 ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک. اب یہ جوا ان معنوں میں ہے کہ حکومت کے اعصاب کا امتحان ہوگا کہ اگر 500 سے زیادہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، قومی اسمبلی 130-32 سیٹیں قومی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی سیٹیں، پنجاب اسمبلی پوری، کے پی کے پوری، تو اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن یا حکومت ضمنی الیکشن میں جائیں گے؟ اور اتنے وسیع پیمانے پر ضمنی الیکشن کا اہتمام ہو سکتا ہے یا جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے؟ حکومت جو مائنس پلس کرے گی وہ یہ ہے کہ اگر ضمنی الیکشن کراتے ہیں اور پھر عمران خان جیت جاتا ہے تو وہ تو پھر سیاسی موت ہوگی، کیونکہ اگر 2 اسمبلیاں جیت کے وہ آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پاس تو 2 صوبے پھر آ گئے. اب وفاقی حکومت کی جو ریٹ تو پہلے ہی وہ
वो कम है वो मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेश मैंडेट के साथ बैठे होंगे और अखलाकी बर्तरी के साथ बैठे होंगे, देखें जी अवाम की मुझे हिमायत हासिल है। लेकिन अगर वो इलेक्शन फिर वो किसी तरह किसी बहाने कोई तकनीकी बुनियाद पर कोई डिले कर देते हैं, क्या आइन में उस दिन अपना वसीम सज्जाद साहब कह रहे थे कि सूबों में ऐसा मुमकिन नहीं है, वो तो आइन कहता है 90 दिन में आपने इलेक्शन कराएं। लेकिन अगर देखें ना जी सर 90 दिन की जगह अगर 91वें दिन हो गया जी, वो 91 दिन है या 910 दिन है, वो तो हिसाब तो बराबर होगा। नहीं वो तो फिर देखें अदालतों में केस अदालतों में जाएगा, और अदालतों में कोई लंबा चौड़ा नहीं चलेगा केस। देखें ना ये जो हुआ था पंजाब असम्बली में, जुआ कैसे हुआ अभी तक तो जो आपने बात की जुआ ये है कि अगर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अगर इलेक्शन वो मुलतवी कर देते हैं, डिले कर देते हैं, 3 महीने और घसीट लेते हैं कोई किसी बहाने, हीला हमारे यहाँ हीला जो है हीला साजी भी होती है ना, तो अगर होगा तो फिर खान के पास पत्ता कोई नहीं रहेगा खेलने के लिए, या तो फिर वो सड़कों पर आए और तसादुम की पॉलिसी जिससे वो बचा है, नहीं तसादुम की तरफ नहीं गए ना, फिर तसादुम की तरफ जाना पड़ेगा। तसादुम से बचा लिया ना उन्होंने अपने वर्कर को भी, सर वो ये इरशाद साहब बातें इमरान खान की अप्रोच थी, तसादुम क्या अपना मकसद चाहते थे। अगर ये जुआ इसलिए है कि अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे, लेकिन अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस वक्त वो विन विन पोजीशन जो है वो उधर नहीं है, इधर है। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।